جیسے ہی قربانی کا وقت قریب آتا ہے تو ایک مخصوص طبقہ یا ایک مخصوص لابی جو ہے وہ اس کے خلاف یا اس کے اگینسٹ کیمپین سٹارٹ کر دیتی. نعوذ باللہ. بلکہ اب تو ان کا آرگیومنٹ اس وقت یہ ہو چکا ہے کہ قربانی ایک فضول خرچی ہے, کہ جو آپ نے قربانی پہ رقم خرچ کرنی ہے, چند ہزار چند لاکھ, آپ اس کی بجائے کسی غریب کی مدد کر دیجیے. ایک بات ذہن میں رکھیں, وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مستقل عبادت ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں ہے, کہ جس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر تعلق کا ایک تقاضا ہوتا ہے, اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ چاہے ماں باپ ہو, بہن بھائی ہو, رشتہ دار ہو, وہ بیوی ہو یا بچے ہو, ہم ان کے لیے سیکریفائی نہیں کرتے. کیا اس وقت ہم نے کبھی سوچا کہ ہم یہی جو یہاں پہ قربانی کر رہے ہیں یا اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں یا ہم یا ان کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے ہم کچھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اپنی جان کھپا رہے ہیں ان کے اندر, تو اس وقت کبھی ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ بنا, یہ سوال پیدا ہوا ہمارے ذہن میں, کبھی یہ بات آئی کہ میرے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, بیوی, بچوں کے لیے تو میں قربانیاں دے رہا ہوں. اسی طرح جس طرح یہاں پہ آپ ایک ریلیشن کے حوالے سے آپ کچھ پے کرتے ہیں, سیکریفائی کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ بھی آپ کا ایک ریلیشن, اور اللہ کے اس ریلیشن کے بہاف پہ آپ یہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں, یہ سیکریفائی کرتے ہیں. ہم شادیوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. کبھی ہم نے اس وقت سوچا کہ یہ کروڑوں روپے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شادی کی کوئی دعوت نہیں ہے ماں سوائے ولیمے, لیکن اس میں مائیوں بھی ہو رہی ہیں, اس میں تیل بھی ہو رہا ہے, مہندی بھی ہو رہی ہے, بارات بھی ہو رہی ہے, اور دعوت صرف ہے کیا, وہ بھی ولیمے کی. اس وقت یہ ہمیں کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں, یا کسی کے گھر کی تعمیر کروا دیں, یا مسجد میں حصہ ڈال دیں, ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے اس کو جو ہے وہ انویسٹ کر دیں. اس وقت تو ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا. جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیے, لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا فائدہ کیا ہے, اللہ کو تو صرف نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, مگر تمہارا تقویٰ, تو آپ اس سے کیا فائدہ. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بہت فائدہ ہے. اس سے اتنا فائدہ ہے کہ آپ جب اس کے اسٹیٹس کو کیلکولیٹ کریں گے یا اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک وہ کسان کہ جس نے ایک بچڑا پالا, یا ایک بکری کا بچہ پالا, یا ایک مینڈا پالا, پورا سال اس کی خدمت کرتا ہے, اس کو کھلاتا پلاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے گھر کی سیونگ ہے, وہ جب اس نے عید پہ اس کو بیچنا ہے نا, تو اس نے یا تو اپنی چھت ڈالنی ہے, یا اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, یا اس نے اپنے گھر کی کوئی چیز بنانی ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو ان جانوروں پوری ایک سائیکل ہے کہ جو کسان کے ساتھ چل رہی ہے. اس کے بعد منڈیوں میں جب یہ جانور جاتے ہیں تو جو گاڑیوں والے ہیں, ٹرک والے ہیں, یہ جانور ٹرکوں کے اوپر چڑھانے والے, اتارنے والے ہیں, ان کو کاروبار ملتا ہے. پھر چارہ ہے, پھر پٹھے ہیں, پھر جو ان کے خورد و نوش کی جانوروں کی چیزیں ہیں, وہ پورا سال کا جو ہے وہ اس سے اپنا روزگار کا ان کا انحصار ہوتا ہے. اس کے ہم یہ چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں. اس کے بعد جب منڈی میں جب بیوپاری اس کو خریدتا ہے اور پھر آگے بیچتا ہے, اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک شخص جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں اور اس نے 2-3 لاکھ روپے کی قربانی لی, اور اس میں سے وہ کن لوگوں میں تقسیم کرے گا. ان لوگوں میں کہ جنہوں نے شاید سال میں ایک آدھی بار گوشت میسر آیا, ان میں یہ فری تقسیم. تو آپ تصور کیجئے تو لوگوں کو اگر 2-2 کلو بھی گوشت تقسیم کیا جائے تو ان کو کس طرح, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے وہ ان کی یعنی ان کے پیٹ سے دعائیں نکلتی ہوں گی ان کے لیے جب ان کو گوشت میسر آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے؟ آپ اس شخص سے پوچھئے کہ جس کو سارا سال گوشت میسر نہیں ہے, لیکن قربانی کے دنوں میں وہ نہ صرف گوشت جو ہے وہ کھاتا ہے بلکہ اس کو چند دنوں کے لیے سیو بھی کر لیتا ہے, اور سیو کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے؟ اس سے ہماری سوسائٹی کا ایک خاص طبقہ ہے کہ جو سروائیو کرتا ہے, اس کا سروائیول ہے اس کے اوپر, تو وہ اس سے بالکل جو ہے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور پھر میں آخری بات آپ سے عرض کروں, وہ یہ کہ اس قربانی کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے.